الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ میں جو قرآن مجید کی سب سے مختصر ترین سورہ ہے ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا فرما دیا ہے، تو اب آپ اپنے رب کے لیے صلاۃ کا اہتمام کیجئے اور قربانی کیجئے، اور آپ کا دشمن ہی مقطوع الذکر ہے، یعنی اس کا کوئی ذکر نہیں ہوگا، اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کے بندوں، آج کا دن مسرت کا دن ہے۔ اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو خوشیوں کے دن جو رکھے ہیں، ان میں سے آج کا دن ایک دن خوشی کا دن ہے۔ یہ مسرت و انبساط کا دن ہے، اس لیے کہ ہم سب یہاں موجود ہیں اور اللہ رب العالمین کے لیے اس کی کبریائی بیان کر رہے ہیں، اس کی عظمت کے نغمہ خواں ہیں، اور ہم جو اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں بار بار ان بہترین ایام میں یہ کہتے رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ہم نے ہر امت کے لیے
قربانی مقرر کی ہے یہ محض اس لیے ہے کہ تاکہ وہ اللہ کا نام لیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مویشی اور انعام میں سے جو جانور چوپائے مہیا کیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اس نے ہمارے لیے یہ چیزیں مسخر کی ہیں۔ تو اے لوگوں، یہ جان لو کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے، تو لہذا تم اسی کی اطاعت کرو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عاجزی اور انکساری کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ عاجزی اور انکساری کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب کبھی بھی انہیں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی پہنچتی ہے، کسی فکر سے دو چار ہوتے ہیں، کوئی صدمہ انہیں پہنچتا ہے تو اس پر صبر کرتے ہیں، صلاۃ کا اہتمام کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ اللہ کے لیے قربانی کرنا بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو قربانی کے اونٹ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مہیا کیے ہیں، یہ اس لیے ہیں تاکہ تم ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لو اور انہیں قطار میں کھڑا کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے انہیں نہر کرو۔ یہ اس لیے ہیں كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ اللہ نے اس لیے مسخر کیے ہیں تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، جو قربانی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ کو اس کا خون نہیں پہنچتا، جو کچھ پہنچتا ہے وہ تمہارے دلوں کا تقوی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اگر قربانی کرنے سے قربانی کی روح میسر آتی ہے، تقوی کی روح، تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری قربانی اللہ کے ہاں مقبول ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ متقین سے قربانی کو قبول کرتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ جب کبھی بھی کوئی بھی شخص کوئی نیک کام کر رہا ہو تو یاد رکھیے کہ سب سے زیادہ اس بات کا انحصار ہے ان چیزوں کے اوپر کہ اللہ کے ہاں یہ قبول ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر یہ اللہ کے ہاں مردود ہیں، اگر اس میں عاجزی اور انکساری موجود نہیں ہے، اگر نماز کا اہتمام موجود نہیں ہے، اگر صبر اور برداشت موجود نہیں ہے، اگر تحمل موجود نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راستے میں خرچ کرنا نہیں ہے، تو یہ صرف دکھاوے کی قربانی ہے، اس کا کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ جو لوگ تقوی شعار ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی نصیحت کی ہے، وہ جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے مسلم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور دیکھو سیدھی اور سچی اور محکم بات کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ رب العالمین تمہاری اصلاح فرمائے گا، اور تم اللہ کے ہاں فوز و فلاح سے ہمکنار ہوگے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
کہ جب اللہ رب العالمین جو لوگ متقی ہیں، جو لوگ پرہیزگار ہیں، ان کی خاص صفت یہ ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ کیا یہ صفات ہم میں موجود ہیں کہ جب کبھی بھی ایمان والے تقوی شعار لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب شیطان کی طرف سے انہیں کوئی وسوسہ پہنچتا ہے وہ چوکنا ہو جاتے ہیں، وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ راہ حق کو دیکھ لیا کرتے ہیں۔ کیا یہ صفت ہم میں موجود ہے یا ہم اپنی نخوت میں ہیں، ہم اپنے گھمنڈ میں ہیں، اپنی انانیت میں ہیں؟ اگر یہ سب کچھ موجود ہے تو عند اللہ اس طرح کی قربانیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے اگر ہمیں کسی چیز کو شکست دینی ہے تو وہ ہمارا نفس ہے۔ ایسی قربانی کہ جس سے لوگ پریشان ہوں، یعنی آپ قربانی کریں اور خون جو ہے اور جو گندگی ہے وہ دوسرے کے دروازے پر چھوڑ دیں، گلی کو صاف نہ کریں، لاکھوں روپے کی قربانیاں کی جائیں لیکن چند سو یا ہزار روپے اس کی صفائی کے اوپر خرچ نہ کیے جائیں تو یہ اذیت پہنچانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ کون شخص؟ کہ جس سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے اور صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو شخص اللہ اور یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو شخص اللہ اور یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اگر کہنے کے لیے اس کے پاس بھلی بات ہے تو وہ بات کرے، بصورت دیگر وہ خاموش رہے۔ اللہ کے بندوں، یہ تقوی شعار لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ حَقًّا بِالْمَعْرُوفِ، کہ مطلقہ عورتیں جو ہیں تو ان کو دستور کے مطابق حق دینا ہے۔ یہ حق کن لوگوں کے اوپر ہے؟ یہ حق متقین کے اوپر ہے۔ اگر ہم حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو ادا نہ کریں تو ہم نہ صرف یہ کہ لوگوں کے مجرم ہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے مجرم بھی ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جو چیزیں اللہ نے حقوق العباد میں سے بتائی ہیں ان میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے، عزیز و اقارب کا ہے، رشتہ داروں کا ہے، ملنے جلنے والوں کا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی طور پر ارشاد فرمایا قولوا للناس حسنا، اے لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو۔ تو قربانی انہوں نے پیش کی تھی کہ جو اللہ کے دین کے داعی تھے، ابراہیم علیہ السلام، جن کی زندگی پوری تقوی سے معمور تھی، اسماعیل علیہ السلام جن کی زندگی سنجیدگی، متانت اور وقار کی نشانی تھی۔ تو اللہ کے بندوں، ہماری جو خواتین ہیں وہ یاد رکھیں کہ ہاجرہ یہ ان کی زندگی جو تھی ان کے لیے ان میں مشعل راہ ہے۔ ان کا یہ قول کہ اِذًا لَن يُضِعَنَّ اللَّهُ أَبَدًا صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ اے ابراہیم، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہ ایمان ہے جو ہاجرہ کا ایمان تھا۔ آج یہ ایمان ہر مسلم خاتون سے مقصود ہے، مطلوب ہے۔ آج یہ ایمان ہر اس شخص سے موجود ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے، اس سے مطلوب ہے۔ تو اللہ کے بندوں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ امت مسلمہ کو سب سے زیادہ ضرورت جس بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان یہ سمجھیں کہ اللہ کا تقوی کیا ہے، ایمانیات کیا ہے، اللہ سے ڈرنا کس طرح ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ دن اور رات کے اندر 5 نمازیں ادا کریں اور ان نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کریں۔
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ترمذی میں صحیح سند سے، اے لوگوں اتقوا اللہ ربکم، اپنے رب اللہ سے ڈرتے رہو، وصلوا خمسکم، 5 نمازیں ادا کرو، وصوموا شہرکم، رمضان المبارک مہینے کے روزے رکھو، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، اور اپنے امراء کی اطاعت کرو، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور آپ نے سب سے پہلا جو خطاب کیا وہ خطاب یہ تھا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا جَنَّةَ بِسَلَام، اے لوگوں سلام کو پھیلا دو، دیکھو کھانا کھلایا کرو، رشتوں کو ملایا کرو، اور اس وقت نماز ادا کیا کرو جس وقت لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تم اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ کے بندوں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں کرنی ہیں، جس سے ہمیں تقوی میسر آئے گا، جو قربانی کی روح ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام جو مسلمین و مسلمات و مومنین مومنات ہیں ان کی بخشش فرما دے۔ سبحان ربی الاعلی العلی الوہاب، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ سبحان ربي الأعلى العلي الوهاب، سبحان ربي الأعلى العلي الوهاب، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اے اللہ ہمارے معاملات میں آسانیاں عطا فرما، اے اللہ ہمیں رحمتوں سے نواز۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے اللہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں، اے اللہ ہماری بخشش فرما دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے اللہ تو ہمارے دلوں کو اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی ہے ان میں ٹیڑھ پیدا نہ کرنا، اے اللہ ہمیں اپنی ہدایت سے نوازنا، اے اللہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے اللہ جو لوگ اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ ان تمام مومنین مومنات اور مسلمین مسلمات کی بخشش فرما۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما، اے اللہ ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما، اے اللہ ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما، اے اللہ ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما۔ اللہم انا نسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول وعمل، اے اللہ ہمیں جنت کا مستحق بنا دے، اے اللہ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وہ بات کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہمیں جنت کا راستہ دکھائے، جو ہمیں جنت میں لے جائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اے اللہ اسلام اور مسلمین کی مدد فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمین کی مدد فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمین کی مدد فرما۔ اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ میرے والد کو بخش دے، اے اللہ مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بخشش فرما، اے اللہ محمد اشتیاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بخشش فرما، اے اللہ نفیس الرحمان صاحب، محمد اسماعیل صاحب، فضل الرحمان صاحب، شاہد کمال صاحب، ان کی زوجہ، اور اس کے علاوہ جو لوگ بھی بیمار ہیں، جو میرے دائیں بائیں کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان تمام کو صحت کاملہ عاجلہ کلیہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے
اپنے دین کا کام لے لے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت میں پھیر دے۔ اللہم مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ دلوں کو ثابت رکھنے والے، اے اللہ اس کو جلا بخشنے والے، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی ہدایت، اپنے ایمان کے اوپر، اپنے دین کے اوپر ثابت قدمی عطا فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ جو لوگ ائمہ، علماء اور جو بزرگ جو اللہ کے دین کی خدمت عطا فرما رہے ہیں، اے اللہ ان کی سامنے سے، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، ان کے اوپر سے، ان کے نیچے سے، اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ ہم دنیا اور آخرت کے اندر تجھ سے عافیت کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ ہم دنیا اور آخرت میں تجھ سے عافیت کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ ہم دنیا اور آخرت میں تجھ سے عافیت کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ انہیں بے حیائی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں اور ان تمام کو بے حیائی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو فحاشی اور بے حیائی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہم تمام کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم اس میدان میں تیرے لیے حاضر ہیں، تیری تکبیر کرنے کے لیے، تیری ثنا بیان کرنے کے لیے، تیری توحید بیان کرنے کے لیے۔ اے اللہ ہماری نیکیاں ہم سے قبول فرما۔ اے اللہ ہماری قربانیاں ہم سے قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں راہ راست پر رکھ اور منزل مقصود پر پہنچا دے۔ اے اللہ تجھ سے دعا ہے کہ جماعت المسلمین کو استحکام عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی امراء اور جو لوگ بھی اس دین کے حوالے سے خدمت کر رہے ہیں، وہ جہاں کہیں بھی ہیں، جو کوئی بھی ہیں، اے اللہ ان تمام کی مدد و نصرت فرما۔ اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں، زخموں سے چور چور ہیں، آزمائشوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ ان کے لیے آسانی عطا فرما۔ اے اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ اے اللہ تجھ سے دعا ہے کہ جب ہم تجھ سے ملاقات کریں تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں۔ اے اللہ تعالی ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ تعالی تو ہمیں اپنے سامنے سربسجود ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔